میں بیٹھا ہوا خطیب ذی شان علامہ امین القادری کا خطاب کا کچھ حصہ سنا، سبحان اللہ، اے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس محبت کا جام آپ کو پلا رہے تھے، شراب محبت، سبحان اللہ، شراب محبت پلاتے جا رہے تھے، آپ پیتے جا رہے تھے، مگر نہ کوئی لڑکھڑایا نہ کوئی ڈگمگایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اے زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ جیسا نام ہے امین، سنیت کی امانت کی حفاظت میں لگے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک ایسے علماء ہماری جماعت میں ہیں، ہمیں کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع نہیں ہونا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی ایسے ہی علماء حق کی وجود سے ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اے ہے سبحان اللہ۔ یہ امین القادری امانت بھی بانٹ رہا تھا اور غوث اعظم کا فیضان بھی بتا رہا تھا۔ ہاں، سبحان اللہ۔ میں نے سوچا اب میں اگر کل بھی مر جاؤں تو میرے گھر کا نقصان ہوگا، سنیت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اپنے کو منوانے تو کبھی نکلا نہیں، کیا بات ہے، اپنے کو منواتا تو آج کہاں ہوتا۔ میں تو سنیوں کو سنیت بتانے نکلتا ہوں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے والد بزرگوار حضور محدث اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، کوئی قادریوں کا پیر ہے، کوئی چشتیوں کا پیر ہے، کوئی نقشبندیوں کا پیر ہے، کوئی سہروردیوں کا پیر ہے، فردوسیوں کا پیر ہے، کوئی تیفوریوں کا پیر ہے، کوئی اشرفیوں کا پیر ہے، کوئی رضویوں کا پیر ہے۔ الحمدللہ میں سنیوں کا پیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہماری پیدائشی ذہنیت یہ ہے کہ سنیت پہلے، اشرفیت بعد میں، ہاں ہاں، کیا بات، سنیت پہلے، رضویت بعد میں۔ کیا بات۔ اور جب سنیت ہی پر کوئی بولتا ہوا ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امین القادری نہیں بول رہا ہے، سنیت کی آواز بلند۔ ہاں، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ مائک رکھ دیجئے۔ یہ بلا وجہ سبحان اللہ کرتے ہیں، ایک سبحان اللہ کہیں اور یہ ہزاروں سبحان اللہ۔ جب تقریر شروع ہوگی تب آپ لوگ نعرہ شروع کریں گے۔ ابھی تو میں اظہار تشکر کر رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح دین و سنیت کا کام کرتے رہیں۔ میں بغیر سمجھائے آگے نہیں بڑھوں گا کہ سنیت پہلے ہے، اشرفیت بعد میں، سنیت پہلے ہے، قادریت بعد میں، سنیت پہلے ہے، چشتیت بعد میں۔ اس کو سمجھائے بغیر بڑھوں گا نہیں، کیونکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں غوث اعظم کا بیٹا ہوں، غریب نواز کا غلام ہوں، مجھے تو دونوں طرف سے سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سنی ہو، قادری چشتی نہ ہو، پکا سنی ہے، صحیح العقیدہ سنی ہے، مگر قادری چشتی سہروردی اشرفی رضوی برکاتی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ایسا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی میں سنیت نہ ہو قادری ہو جائے، سنیت نہ ہو چشتی ہو جائے۔ تو چشتی سنی ہے لیکن ہر سنی چشتی نہیں ہے۔ لہذا علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اسٹیج پر سنیت کی بات کرو،
تم شخصیت کی بات نہ کرو، تم سنیت پھیلاتے جاؤ گے، سنیت شخصیت بناتی جائے گی۔ اور آسان کر دوں، مان لو کہ سر میں جو بال ہے آپ کے وہ سنیت ہے، بال اگر سنیت ہے تو جو بیچ میں مانگ نکالی جاتی ہے، پنجابی میں چیر کہتے ہیں، وہ حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی زینت ہے، اس کی زیبائش ہے، اس کی بیوٹی ہے۔ بال بال ہے، اس میں بیچ میں مانگ نکال لو تو اس کی بیوٹی ہے وہ۔ تو سنیت سنیت ہے، قادریت چشتیت اس کی بیوٹی ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے سر پر بال ہو، مانگ نہ ہو، مانگ نہ نکالے، مرید نہ بنے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سر پہ بال نہ ہو، مانگ نکل آئے۔ تو سنیت کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ سب میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تیرا بے پناہ احسان ہے ملت اسلامیہ پر کہ ایسے مقرر، ایسے خطیب، ایسا دل سے بولنے والے آج بھی ہماری جماعت میں موجود ہے۔